رسول ہے جو مولائے کل ہے، اس کی حقیقت کے اعتبار سے یہ تاریخی حقیقت مناسب نظر نہیں آتی، اور میں ان جملوں کو آپ کے سامنے بیان کر کے آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سرزمین عرب پر بنی ہاشم سے بہتر بھی کوئی قوم و قبیلہ تھا کہ جہاں تربیت کے لیے نبی کو بھیجا جاتا؟ کہیں بھیجے جانے کا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ تاکہ عربی تہذیب و تمدن کو حقیقی معنوں میں پیغمبر تک منتقل کیا جائے۔ یہ واقعات جو تاریخی حقائق بیان کیے جاتے ہیں، ان میں عظمت پیغمبر کی مناسبت سے ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے کہ جناب آمنہ کو شیر نہیں ہوتا تھا، اس لیے جناب حلیمہ کے ساتھ بھیجا گیا۔ یا دستور عرب یہ تھا کہ اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ ہوتا تھا تو وہ اس طریقے کی دائنوں کو بلا کر کے ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا، اور وہ تعلیم و تربیت کی ذمہ داری نبھاتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے، ان سب کے اعتبار سے اگر یہ مانا جائے کہ جناب آمنہ کے ہاں شیر نہیں ہوتا تھا اس لیے حلیمہ کا انتخاب، تو حلیمہ کے لیے بھی یہی بیان کیا گیا کہ پیغمبر اسلام شیر اس جانب سے پیتے تھے کہ جس میں پہلے حلیمہ کو شیر نہیں ہوتا تھا، تو جو شیر حلیمہ کیا ہو سکتا ہے وہ جناب آمنہ کیا بھی ہو سکتا تھا۔ اگر اعجاز پیغمبر جناب حلیمہ کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے تو جناب آمنہ کے ساتھ بھی بیان ہو سکتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جناب پیغمبر اسلام کو اس کم سنی میں بنی ہاشم کی سرپرستی سے نکال کر کے کہیں کسی اور مقام تک پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ایک واقعہ اور بیان کیا گیا؟ جس وقت فرعون نے یہ خبر سنی کہ کوئی ایسا آنے والا ہے کہ جس کے ذریعے سے میرا تخت و تاج غرق ہو جائے گا، تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ زمانے میں کوئی بھی فرزند نہ آنے پائے، جو بھی آئے اسے تہ تیغ کر دیا جائے۔ اللہ نے اپنے نمائندے کو بھیجا، مادر موسیٰ سے کہا اسے صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کے سپرد کر دو۔ جناب موسیٰ کو کم سنی میں ماں نے حکم پروردگار سے صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ صندوق بھی کہاں پہنچا؟ فرعون کے دربار تک، جو یہ چاہتا تھا کہ کوئی فرزند دنیا میں نہ آنے پائے۔ اللہ نے اپنے نمائندے کو کہاں پہنچایا؟ اسی کے دربار میں۔ جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کی پرورش کا مکمل خیال رکھا۔ تمام کوششوں کے باوجود، فرعون اپنے خوف کے باوجود یہ چاہتا رہا کہ اس بچے کو بھی آزمایا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے، مگر قدرت نے ولایت فرمائی، اور جہاں سرپرستی فرمائی وہی مدد و نصرت بھی فرمائی جناب موسیٰ کے لیے۔ جب سرپرستی فرمائی اور مدد فرمائی تو کس طرح سے؟ اعلان پروردگار کیا ہے؟ ہم نے کافرہ عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام قرار دے دیا۔ ہم نے کافرہ عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام
حرام قرار دے دیا. ایک ایک دائی بلائی جا رہی ہے, دائیں آتی ہیں, موسیٰ دودھ نہیں پیتے. بہن جس نے ماں کو یہ منظر دیکھا کہ بھائی کو صندوق میں رکھ کے دریا کے سپرد کر رہی ہے, اس نے محبت کی بنیاد پر بھائی کو چھوڑا نہیں, صندوق پہ نظر گاڑے رہی, تلاش کرتی رہی, یہاں تک کہ فرعون کے دربار تک پہنچ گئی. اور وہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ میرا بھائی کسی کا دودھ نہیں پیتا, تو درخواست کی کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ شاید وہ آئے تو یہ بچہ اس کا شیر پی لے. ایسی صورت میں اجازت ملی, جاؤ بلا کر لے آؤ. بہن آئی, ماں کو بلا کر لے گئی, اور جیسے ہی مادر موسیٰ پہنچی, پروردگارہ موسیٰ کے لیے تو نے اتنا انتظام و اہتمام کر دیا کہ ہر کافرہ کا دودھ ان پر حرام قرار دے دیا, انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا. تو نے ماں سے موسیٰ کو جدا کرایا تھا, پھر ماں کو لا کے یہیں تک پہنچا دیا ہے. تو اگر موسیٰ کے لیے تو نے یہ انتظام و اہتمام کیا ہے, تو جو فخر موسیٰ ہے اس کی ماں حیات ہے, اس کی ماں موجود ہے. یہ پوری دنیا مل کر کے جناب ختم مرسلین کو کہیں اور کیوں لے جا رہی ہے؟ جناب آمنہ کی عظمت گھٹانا مقصود تو نہیں ہے. جناب آمنہ جیسی ماں جن کی آگوش میں پیغمبر اسلام آئے ہیں, ان سے جدا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بہت سارے واقعات تاریخ میں تو ہوتے ہیں, مگر عقل اسے قبول نہیں کر پاتی, عقل اسے تسلیم نہیں کر پاتی. جتنی دلیلیں دی جاتی ہیں, ان سب دلیلوں کے مطابق اگر اللہ یہ اعلان کر رہا ہے, میرے حبیب جب میں نے تمہیں یتیم پایا تو میں نے سرپرستی کی ہے. موسیٰ کے لیے اعلان نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا تو میری ذمہ داری تھی کہ میں تمہاری حفاظت کرتا, مگر اس کے باوجود بھی وہاں اعلان کیا ہے کہ کافرہ عورتوں سے میں نے تمہیں محفوظ رکھا, تمہاری ماں کو تم سے ملا دیا. یہاں ماں موجود ہے, دادا بھی موجود ہے, چچا بھی موجود ہے. اور عرب کے قبیلوں میں, عرب کے گھرانوں میں, عرب کے خانوادوں میں ان سے بہتر نہ کوئی قبیلہ ہے, نہ کوئی خاندان ہے, نہ کوئی گھرانہ ہے, چاہے وہ طہارت و پاکیزگی ہو, چاہے وہ اخلاق و کردار ہو, چاہے وہ علم و آگہی ہو, چاہے وہ ایمان و تقوی ہو. کسی بھی اعتبار سے اگر نبی کی تربیت ہی کرانا تمہیں مقصود ہے تو اس گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے, وہ آتا ہے تو تربیت کرنے کے لیے آتا ہے, تربیت حاصل کرنے کے لیے نہیں. وہ دوسروں کو سکھانے کے لیے آتا ہے, سیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے. تو اسے تم کیوں بھیج رہے ہو؟ اس کا مطلب ہی ہے کہ جو زندگی بھر خود کرتے رہے ہیں اسی جیسی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں. اللہ سرپرستی کر رہا ہے, اللہ نگہبانی کر رہا ہے, تو اس ذات کے ذریعے سے کہ جس کے ایمان کا تذکرہ میں آپ کے پہلے کر چکا ہوں.